آپ اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو. جس باپ کے 4 بیٹیاں ہوں اسے نیند نہیں آتی. عزیزوں اس رسم کو ختم کرنا ہے. بغیر جہیز کے نکاح کا رواج ڈالو. بیٹے والا بیٹے کا باپ بیٹی کی ماں اپنے بیٹے کو کیسا لولا لنگڑا اپاہج ثابت کرتی ہے, جا کر کے بھیک مانگتی ہے. میں تو کہتا ہوں ایک صاحب نے بہت اچھی پوسٹ ڈالی تھی, جو حضرات بیٹیوں کے والد سے اپنی سسرال سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں انہیں رمضان میں زکوٰۃ بھی لینی چاہیے. وہ مستحق ہیں بیچارے, کمائی سکتے ہی نہیں ہیں بیچارے, اپاہج ہیں, لولے لنگڑے ہیں, کام دھام کچھ ہے ہی نہیں, یوں ہی پورے طور پر گھوم رہے ہیں. بیٹی ساری کی ساری جتنی ناک ہے, چودھراہٹ ہے, جتنی خاں صاحبیت ہے, ساری بیٹی کا باپ پیروں تلے لورون ڈالتا ہے. اب دیکھیں, اول ایک تو یہ جہیز, دوسرے 250 بار آتی. اللہ اکبر, یہ بھی ہمارے یہاں رواج بڑا عام ہے. میں تو ایسی شادیوں میں شرکت کرتا ہی نہیں, آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے, میں نہیں ایسی شادیوں میں جاتا. کوئی پوچھے جو جگ میں ہے جنت کہاں, کوئی پوچھے جو جگ میں ہے جنت کہاں, کوئی پوچھے جو جگ میں ہے جنت کہاں, تیری جانب ہی میں اشارہ کروں. گنبد خضرا, گنبد خضرا, معزز سامعین کرام, یہ ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ یہاں نہیں بلکہ بنگال, جھارکھنڈ, نیپال, باہر ملکوں میں حضرت بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت کی تاریخیاں جلدی نہیں ملتی ہے. میں نے خود حضرت کے پاس فون کیا, میں نے لگ بھگ 4 سے 5 تاریخیں حضرت سے بتائی, لیکن حضرت کی تاریخ خالی نہیں ملی. 28 اپریل نہیں خالی تھی, 29 اپریل نہیں خالی تھی, 31 اپریل نہیں خالی تھی, 3 اپریل نہیں خالی, 3 مئی نہیں خالی تھی. اس کے بعد 5 مئی حضرت نے بتایا تو ہم نے 5 مئی کو پروگرام رکھا گیا. الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازے. حضرت کا استقبال اس 4 مشروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ لونا میں تشریف لائے ہیں میرے حضرت سلمان مظاہری. لونا میں تشریف لائے ہیں میرے حضرت سلمان مظاہری. خطابت کرنے آئے ہیں میرے حضرت سلمان مظاہری. فقط ہندوستان ہی کیا بیرون ممالک بھی, فقط ہندوستان ہی کیا بیرون ممالک بھی دلوں پہ سب کے چھائے ہیں میرے حضرت سلمان مظاہری. بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الاکرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
وقال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسان. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا. 1912 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں ایک کلام درج ہے. فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور اقبال کہتا ہے ہم ہیں آپس میں غضبناک وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم. ہم ہیں آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. ہم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو کریم. اور چاہتے سب ہیں کہ ہو حوض ثریا پہ مقیم. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دے. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو مقام بلندی عطا فرما دے. ہر شخص کی یہ خواہش ہے اللہ اس کو دولت دے دے عشرت دے دے شہرت دے دے. چاہتے سب ہیں کہ ہو حوض ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج سرزمین لونا میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا. اس جلسے کے اولین داعی عزیزم محمد رضوان صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علم میں عمل میں عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے. آمین. آپ حضرات بڑی دور دور سے یہاں تشریف لائے. اکثر جانے پہچانے چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. لونا بڑھورا ابو پور تندوا کوڈری اسی طریقے سے مختلف جگہوں سے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ آنا قبول فرمائے. ہمارے عزیز دوست ہاشم عثمانی صاحب ہمارے بھائی نور عالم صاحب اور دیگر حضرات بہت سے تو نام میں بھول گیا لیکن چہرے بخوبی یاد ہیں. آپ سب یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے. آمین. حضرت مولانا مفتی نجیب صاحب القاسمی حضرت مولانا حبیب صاحب مدد اللہ العالی کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا.
بڑی قیمتی نصیحتوں سے حضرت والا ہم سب پورے طور پر ہم سب کے درمیان اپنی بات کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق آپ کو بھی نصیب فرمائے اور آپ کی برکتوں سے مجھ نالائق کو بھی نصیب فرمائے آمین۔ اکثری طور پر جانے پہچانے چہرے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں وہ بھی پردے سے سن رہی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں جلسے پورے طور پر 12 بجے 2 بجے تک جلسے چلتے ہیں، کیونکہ صبح پورے طور پر ہمیں کسی کو کھیت پر جانا ہے، کسی کو دکان پہ جانا ہے، کسی کو کارخانے پر جانا ہے، کسی کو اپنے اور ملازمت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ سارے اہل ایمان کا مجمع ہے، اہل اسلام کا جلسہ ہے۔ اسی وجہ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جلد پروگرام شروع کریے اور جلد دعا کروا دیجئے، لیکن چونکہ یہ روزانہ تو ہوتے نہیں پروگرام، اس وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں 3 بجے جا کر کے دعا ہوتی ہے، یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے۔ 3 ساڑھے 3 بجے یا تو آپ فجر تک چلائیے یا تو آپ 12 ساڑھے 12 بجے تک دعا کروا دیجئے۔ مجھے مغربی بنگال اور اڑیسہ کا ماحول بڑا پسند آتا ہے، چونکہ وہاں پوری رات کے جلسے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز باقاعدہ پنڈال ہی میں ادا کی جاتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جتنے باہر سے مہمان آئے ہیں انہیں بھی تکلیف نہیں ہوتی، سب نماز فجر پڑھ کر کے پورے طور پر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ بہرحال اہل ایمان کا جلسہ، اہل اسلام کا جلسہ، نبی سے محبت کرنے والوں کا جلسہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین کرنے والوں کا جلسہ، اس کے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد عربی علیہ السلام کی رسالت تامہ پر یقین کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ یہ اسلام اور اہل اسلام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ اس دور پرفتن میں جبکہ چاروں طرف سے کفر کی یلغار، چاروں طرف سے کفر کی یلغار اسلام کو ڈیمیج کرنے کی بات کر رہی ہے، چاروں طرف سے کفر کا اسلام سے مقابلہ ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ چیچینیا کے حالات دیکھو، ترکستان کے حالات دیکھو، بحرین کے حالات دیکھو، اسی طریقے سے لیبیا کے حالات دیکھو، سیریا کے حالات دیکھو، ملیشیا کے حالات دیکھو۔ آپ یہ ایک بات پورے طور پر یقینی طور پہ یہ جان جائیں گے اور یہ بات یقین کے ساتھ ماننے کو تیار ہو جائیں گے، اگر ان جگہوں کا آپ پورے طور پر دورہ کریں گے یا انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ پورے طور پر ٹویٹر کے ذریعے اور مختلف ذرائع کے ذریعے اگر وہاں کے حالات آپ معلوم کریں گے تو آپ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ساری دنیا میں اس وقت اسلام اور اہل اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی چاہتا ہے اسلام مٹا دیا جائے، کوئی چاہتا ہے قرآن مٹا دیا جائے، کوئی چاہتا ہے ایمان مٹا دیا جائے، کوئی چاہتا ہے اہل اسلام ختم کر دیا جائے، لیکن نہ اسلام ختم ہونے والا ہے، نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، نہ اہل ایمان ختم ہونے والا ہے۔ جب تک چاند چاندنی دیتا رہے گا، سورج میں تپش رہے گی، جب تک زمین سے گلہ اگتا رہے گا، انشاءاللہ العزیز اسلام اور اہل اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی چند روز قبل، ابھی عید کے بعد، عید کے دوسرے تیسرے دن مشتبہ جانا تھا مجھے، یہ بھی تازی میں بات بتا رہا ہوں۔ لکھنؤ سے کوئی ڈائریکٹ ہمیں فلائٹ نہیں ملی باغ ڈوگرا کی، مجھے بنگلور سے پھر اس کے بعد باغ ڈوگرا جانا پڑا۔ تو بنگلور ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوں، ایک صاحب میرے قریب آئے، شاید وہ کسی خاص تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ باتیں میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، الحمدللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا امن ہے یہاں۔ بابو پور ہو، بڑھورا ہو، تندوا ہو، کوڈنی یا اطراف کا کوئی بھی آپ علاقہ دیکھ لیں، الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی تعصب کی بات نہ ہوتی ہے، نہ کہی جاتی ہے، نہ اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، نہ ہمارے اہل وطن بھائی جو ہمارے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی خاص جگہیں ہیں، کچھ ایسے خاص مقامات ہیں
جہاں باقاعدہ طور پر یہ مجاز بنا دیا گیا ہے لوگوں کا، جہاں پورے طور پر ایک خاص ایک قوم کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ایک خاص تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال اس تنظیم کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہیں، سب سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے میری داڑھی، میری ٹوپی، میری پگڑی، جبہ، عمامہ یہ دیکھ کر کے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی۔ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مغربی بنگال کا ایک قدیم شہر ہے مرشد آباد، صبح آسام اور بائیں طرف بنگلہ دیش اس کے، وہیں جانا ہے مجھے۔ کہا اچھا کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے دھرم کا پرچار کرنے، قرآن کی بات بتانے، شریعت کی بات بتانے، ایمان کی بات بتانے، اسلام کی بات بتانے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو صرف اتنی کہا تھا کہ دھرم کا پرچار کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میاں ہمارا دھرم مولوی سلمان کے پرچار کا محتاج نہیں ہے، کہ اگر میں پرچار کروں گا تو ہمارے دھرم کا پرچار ہوگا۔ اگر ہم پرچار کریں گے، اگر ہم آپ کو قرآن کی بات بتائیں گے تب ہمارے قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی، اسلام کی وحدانیت بتائیں گے تب اسلام کی وحدانیت ثابت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا دھرم بہت پرانا ہے اور خود اپنے میں ایک مقام رکھتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ رب ذوالجلال کام کر رہا ہے۔ اچھا پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں اپنے کچھ بھائیوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کہا تو انہوں نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی اور چند جملے کہے، وہ بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا جملہ یہ تھا میاں دھرم کا پرچار کرنا بند کر دیجئے، آپ کا دھرم چند دنوں کا مہمان ہے بھارت میں، مسلمان بھی ختم، اسلام بھی ختم، قرآن بھی ختم۔ اچھا میں کوئی بے وقوف تو تھا نہیں، پڑھا لکھا انسان ہوں الحمدللہ۔ وہ سمجھتے تھے ابھی انہیں چھوڑوں گا یہ تیز تیز بولنے لگیں گے، ابھی یہاں پولیس سب لگی ہوئی ہے، انہیں گرفتار کروا کے اندر کر دوں گا، ہمارا تو کام یہی ہے۔ لیکن میں نے 17 سال یوں ہی باہر تو مدرسوں میں نہیں گزارے، میں بھی حالات بخوبی سمجھتا ہوں۔ میں نے بہت مہذب انداز میں ان کے اس بات کا جواب دیا۔ انہوں نے جب کہا کہ آپ چند دنوں کے آپ مہمان ہیں، آپ کا دھرم مہمان ہے، آپ کا اسلام مہمان ہے، تو میں نے ان سے کہا میاں آپ کا خواب اچھا ہے۔ میں نے کہا آپ کا خواب اچھا ہے اور آپ سے پہلے یہ خواب بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے قبروں میں چلے گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور اسلام آج بھی اپنی تابانی کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ پھر اب انہوں نے کوئی جواب تو دیا نہیں، اور میں اپنے انداز میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، ہاں کوئی بھی اسلام کے خلاف، کوئی بھی قرآن کے خلاف، کوئی بھی پورے طور پر اہل ایمان کے خلاف چاہے جتنے پروپگنڈے کر لے، یہ بات چڑھتے ہوئے سورج کی طرح، جیسے چڑھتے ہوئے سورج پر مجھے یقین ہے، ایسے اس بات پر یقین ہے کہ جب تک پورے طور پر یہ دنیا باقی رہے گی، اس وقت تک اسلام بھی انشاءاللہ العزیز باقی رہے گا۔ اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 فتنے۔ میں ان 2 فتنوں کا تذکرہ ہمیشہ اپنے بیانات میں کر رہا ہوں اور پورے طور پر امت مسلمہ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ مسلمانوں یہ جلسے صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتے، یہ تماشے کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف میلے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ آ کر کے بھیڑ دیکھیں، یہ جلسے اس لیے نہیں کروائے جاتے یا آ کر کے جھناٹے دار آپ تقریر سن لیں، اچھے سے شعر سن لیں، ان پر آپ پورے طور پر جھوم کر سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں۔ نہیں، یہ جلسے اس وجہ سے کیے جاتے ہیں تاکہ امت بیدار ہو جائے، آگے آنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کر دیا جائے۔ یہ علماء دور دور سے اس وجہ سے نہیں آتے کہ آ کر کے آپ کو پورے طور پر کہانیاں سنا کے چلے جائیں، قصے بتا کے چلے جائیں، چٹکلے سنا کے چلے جائیں۔ دین اور
نماز اور روزوں کے مسائل بیان کرنا صرف یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں آگے آنے والے تمام فتنوں سے امت کو آگاہ کرنا یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہوا کرتے ہیں۔ یہ بتایا کرتے ہیں کہ آگے آنے والے فتنے کون کون سے ہیں، یہ سمجھایا کرتے ہیں، یہ امت کی بیٹیوں کو بتاتے ہیں کہ تجھ پر تیری ماں کا حق کیا ہے، تجھ پر تیرے بھائی کا حق کیا ہے، تجھ پر تیرے والد کا حق کیا ہے، تجھ پر تیرے پڑوسی کا حق کیا ہے۔ یہ علماء بتاتے ہیں امت کے نوجوانوں کو تجھ پر تیری ماں کا کیا حق ہے، تیرے دوست کا کیا حق ہے، تیری خالہ کا کیا حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا حق کیا ہے۔ یہ تمام باتیں بتانے کے لیے یہ علماء دور دور سے سفر کر کے اپنا قیمتی وقت آپ کے درمیان خرچ کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان جلسوں کو یوں تفریح گاہ نہ بنایا کرو، ان جلسوں کو فقط میلہ اور نوٹنکی نہ سمجھا کرو۔ یہاں یہ علماء بڑا قیمتی وقت ہے ان کا، ایک ایک منٹ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا قیمتی ہے۔ ان کے وقت کو یوں برباد نہ کیا کرو تماشوں کے چکر میں آ کر کے، ان کے وقت کی قدر کیا کرو۔ یہ آ کر کے تمہیں آگے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، دو فتنے میری علم کے مطابق جو میں نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے اور ہندوستان سے باہر بھی دنیا دیکھی ہے، اس وقت ہمارے ملک میں دو فتنے بہت زور و شور سے پھیل رہے ہیں۔ ایک تو فتنہ ارتداد ہے، ارتداد کا مسئلہ۔ ہمارے نوجوان بیٹے، ہماری نوجوان بیٹیاں آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا فتنہ شکیلیت کا فتنہ، جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ بہار کے شہر دربھنگہ سے پورے طور پر ایک کمبخت نکلا ہے، یہ حنیف کا بیٹا شکیل، جس نے اپنے آپ کو پہلے عالم کہا، پھر مجدد کہا، اب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور معتبر ذرائع سے خبر یہ ملی ہے یہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہہ رہا ہے۔ ابھی رمضان سے قبل دربھنگہ کا میرا دورہ ہوا، میں اس کے گھر پہ گیا، نہیں ملا۔ اس کا والد بڑے پریشان ہے، اس کے بھائی پریشان ہے، انہوں نے اس سے باقاعدہ سرکاری دستاویز میں اس سے اپنا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ نہ اس کے خاندان کا پتہ، نہ اس کے گھر کا پتہ، نہ اس کی ماں سے تعلق، نہ اس کی بیٹی سے اس کا تعلق۔ یہ پورے طور پر اور معتبر ذرائع سے خبر یہ ملی ہے کہ مہاراشٹر میں ایک بڑا گاؤں نام کا ایک پورے طور پر چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے قریب لکھنؤ کے معظم نگر میں فتنہ شکیلیت کا پہلا مرکز کھل چکا ہے۔ آپ کے ضلع سیتاپور کے اطراف میں نیپالا پور اور جلالی پور جو متصل ہے ہر گاؤں سے، اس کے علاقے میں پورے طور پر اس کے کارندے گھوم رہے ہیں۔ داڑھی، ان کے چہروں پر داڑھی ہے، ان کے سروں پر ٹوپی ہے، ان کے سروں کے اوپر عمامہ اور پگڑی ہے، وہ جبہ اور دستار والے ہیں۔ دیکھنے سے وہ مولوی تمہیں نظر آئیں گے، لیکن ان کے اندر کفر بڑا بھرا ہوا ہے، ارتداد بھرا ہوا ہے۔ وہ نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، نبی کی حیات کے منکر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، وہ قیامت کے منکر ہیں، مہدی بعد میں آنے کے منکر ہیں۔ وہ پورے طور پر رسول پاک کی 10 نہیں سینکڑوں حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ضعیف روایتیں لا کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو یہی شکیل بن حنیف مہدی بھی ہے، یہی عیسیٰ بھی ہے، یہ وہی کام کر رہا ہے جو انگریزی دور حکومت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا۔ وہ دجال اور کذاب جو قادیان پنجاب کے علاقے قادیان سے نکلا تھا، ساری دنیا میں جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ختم نبوت کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، اسی کی ایک شاخ فتنہ شکیلیت ہے جو آپ کے علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ آپ کے وہ بیٹے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو پورے طور پر بڑے بڑے اپنے آپ کو کوالیفائڈ سمجھتے ہیں، سیبیلائز سمجھتے ہیں، سیکسس مائنڈ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا انسان سمجھتے ہیں، وہ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس کے جتنے کارندے ہیں یہ تمہیں حدیث سنائیں گے۔ حدیث ہر چیز کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا، یقول فی آخر الزمان دجالون کذابون، جب دور قیامت کا قریب آئے گا تو
کچھ تمہارے درمیان دجل کرنے والے، دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، دودھ میں پانی ملانے کو دجل کہتے ہیں۔ ایک دجال تو وہ آئے گا جو آنکھ سے کانا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں پر قدرت دے رکھی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ایک دجال وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، جو ملاوٹ کرتا ہو، جو پورے طور پر سرسوں کے تیل میں پانی ملاتا ہو یا دودھ میں پانی ملاتا ہو یا کسی اور چیز میں ملاوٹ کرتا ہو، یا عربی کی اصطلاح میں اور حدیث کی روشنی میں اسے بھی دجال کہا گیا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دجالون کذابون، ایک تو دھوکہ دے گا، دوسرے جھوٹ بولے گا۔ اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہیں حدیثیں سنائے گا، حدیثیں نکال کے بخاری سے دکھائے گا، مسند احمد سے دکھائے گا، بیہقی سے دکھائے گا، اور ایسی حدیثیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تمہارے باپ نے سنی ہوگی نہ دادا نے سنی ہوگی۔ یہ حدیثیں آج کل سنائی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں اپنے آپ کو علم کے میدان میں لے کر کے آؤ، اپنا تعلق علماء سے مضبوط کرو۔ اگر علماء سے تم نے اپنے تعلقات ختم کر لیے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ ایک حدیث ہمارے تبلیغی بھائی بڑے زور و شور سے سنائے کرتے ہیں، آپ کو بھی یاد ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس روئے زمین سے، اس دھرتی سے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا لے گیا تو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ آپ نے سنا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی ماشاءاللہ۔ ہاں، کیا اگر کوئی رائی تو بہت باریک چیز ہوتی ہے، سرسوں کے دانے سے بھی باریک ہے رائی۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ رائی کے دانے کے برابر۔ جب یہ حدیث ہمیں پڑھائی گئی، طالب علمی کا زمانہ تھا، درس کے دوران جب یہ حدیث آئی تو ہم نے ایک پرچی لکھی اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس مرد قلندر کی قبر مبارک کے اوپر۔ ہم نے بخاری شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ میں نے حضرت کے پاس پرچہ لکھا، اس پرچی میں ایک سوال لکھا، میں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ طالب علمی کا زمانہ تھا، ذہن بڑا تیز تھا، فوراً سوال پر سوال میں کر دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا رائی کے دانے کے برابر؟ اگر کوئی ایمان بچا کے لے آیا تو 10 گنا بڑی جنت اسے ملے گی۔ اللہ کے رسول کہتے یہ شرط یہ لگا دیتے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر ایمان بچا کے لائے گا تب جنت پائے گا، ہمالیہ پہاڑ کے برابر جنت بچا پورے طور پر ایمان بچا کے لائے گا تب جنت پائے گا۔ اللہ کے رسول نے رائی کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ کیا خوبصورت جواب دیا میرے شیخ نے۔ حضرت فرمانے لگے سنو، میں اس بات کی آج وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، حضرت کے جملے میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا وحی کے ذریعے سے فتنوں کا دور آنے والا ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ ہاں اتنے لوگ پورے طور پر ضعیف ایمان والے ہو جائیں گے، ایسا دور آ جائے گا فتنوں کا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسے وقت میں اس فتنوں کے دور میں، ارتداد کے دور میں، فتنہ شکیلیت کے دور میں، قادیانیت کے دور میں، غامدیت کے دور میں، پرویزیت کے دور میں، یہ سارے فتنے ہیں، اگر اس فتنوں کے دور میں کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے آئے گا وہ بھی اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج وہی دور ہے مسلمانوں، یہ دور آ چکا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے آگے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو۔ ہاں میں کالجوں کا مخالف نہیں ہوں، میں یونیورسٹیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں انگلش لینگویج کا مخالف نہیں ہوں، میں سنسکرت کا مخالف نہیں ہوں۔ بے شک آپ اپنے بیٹے کو تمام کے تمام علوم پڑھائیے، اسے ہندی پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، اسے اسپینش پڑھائیے، چائنیز پڑھائیے، بنٹو لینگویج جسے بولتے ہیں جو بامبے میں بولی جاتی ہے، آپ اپنے بیٹے کو بنٹو لینگویج پڑھائیے، آپ اسے آسٹریلیا کی لیٹن انگلش پڑھائیے، جرمنی کی ماڈرن انگلش پڑھائیے، آپ اسے امریکہ کی انگلش پڑھائیے، پورے طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسے اتنا دین ضرور پڑھائیے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ فرض ہے اہل اسلام کے اوپر۔
ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، رواہ المسلم، مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، بخاری کی شرط کے اوپر یہ روایت ہے، ابو داؤد نے نقل فرمایا، اور باقی وہیں سے تمام کتب احادیث میں یہ روایت آئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اسے حرام و حلال کی تمیز آ جائے۔ ہاں ہاں، آج جو یہ تماشے ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اس کی ایک وجہ لا علم بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کرنی ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے پورے طور پر کہ ہمارا بیٹا کم سے کم اتنا دین پڑھ جائے، کم سے کم اتنی شریعت اسے آ جائے، کم سے کم پورے اتنا اسلام اس کے اندر جذب کر جائے کہ وہ پورے طور پر حرام و حلال کی تمیز پیدا کر لے اپنے اندر، وہ جان جائے ہماری شریعت نے کس چیز کو حلال کیا ہے، کس چیز کو حرام کیا ہوا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ کوئی باپ اللہ کی عدالت میں بچ نہیں پائے گا یہ کہہ کر کہ ہمارا بیٹا پڑھا ہوا نہیں تھا، ہم نے کوشش کی۔ ہاں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اگر کوشش کے باوجود آپ کا بیٹا یا ہمارا بیٹا علم دین حاصل نہیں کر رہا ہے تو ہم بری ذمہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں کرے گا۔ لیکن بغیر کوشش کے اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو پوچھے گا عدالت میں کھڑا کر کے۔ کوئی ماں بچ نہیں پائے گی اگر غلط تعلیم کی وجہ سے اس کی بیٹی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اللہ کی عدالت میں کھڑی کر دی جائے گی وہ بیٹی، اور وہ خود وہ اولادیں گھسیٹ کے لائیں گی۔ امام بیہقی نے روایت نقل فرمائی، جب بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ اولادیں کہیں گے اے اللہ ہم ہی مجرم نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا باپ بھی مجرم ہے، ہماری ماں بھی مجرم ہے، ہمارا بھائی بھی مجرم ہے۔ انہوں نے دنیا کے کام تو سکھائے، دنیا کے علوم تو سکھائے، لیکن ہمیں مذہب اسلام کے بارے میں نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، اسلام نہیں سکھایا، ہمیں پورے طور پر دین اور ایمان کی بات نہیں بتائی۔ کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی اللہ کی عدالت میں اپنا دامن نہیں چھڑا پائے۔ بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، ایک تو معاملہ فتنہ شکیلیت کا میں نے ہلکی سی روشنی ڈالی، چونکہ بہت زیادہ وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے، جلدی میں اپنی کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر دوں آپ سے۔ دوسرا، ارتداد کا مسئلہ۔ ارتداد کیا ہے؟ مسلمانوں، یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس بات کو بخوبی جاننا بھی ہوگا، اور ہمیں اس بات سے آگے امت کو آگاہ بھی کرنا ہوگا۔ آج ہماری مسلمان بیٹیاں، یہ میں بڑے درد کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ کبھی میں نے اس قسم کی باتیں اسٹیج سے، ممبروں سے بیان نہیں کی، لیکن اب حالات آ گئے ہیں کہ اب بیان کرنا پڑتا ہے، اب کہنا پڑتا ہے، اب امت کو بتانا پڑتا ہے، اب سمجھانا پڑتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کہاں جا رہی ہے، ہماری گھر کی بیٹیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، ہماری اولادیں ہمارے دامن کو داغدار کر رہی ہیں۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، معذب لوگ ہیں، سب عزت دار ہیں، ہر ایک کے لیے ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ذرا ہندوستان پر نظر گھمائیے، اپنے اطراف میں دیکھیے کتنی ہمارے گھر کی بیٹیاں، کتنی امت مسلمہ کی بیٹیاں، کتنی ہمارے گھر میں بڑی بڑی بیٹی فاطمہ ہو یا عائشہ ہو یا سمیرہ ہو یا زنیرہ ہو، آج دوسرے کے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ایک تازہ سروے ابھی میرے پاس آیا، ہمارے ایک دوست ہیں جو مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک میرے پاس آنکڑا بھیجا، ملک ہندوستان میں تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ امت کی بیٹیاں غیروں کے گھر جا چکی ہیں۔ بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علاقے سے تھوڑی دور پر، یہاں سے تقریباً 3 ساڑھے 3 پونے 400 کلومیٹر کی دوری پر ایک ضلع پڑتا ہے، ڈسٹرکٹ کشی نگر، یہ بہار کا اور یوپی کا بارڈر ہے۔ اکثر میرا جانا آنا رہتا ہے وہاں۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں، حضرت کی دعوت پر میں بارہا وہاں گیا بھی ہوں، اور ابھی پھر انشاءاللہ 1 ہفتے بعد وہاں ادھر کا دورہ ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ میں 2016 میں اس علاقے میں گیا تو مجھے عجیب بات بتائی گئی کہ وہاں لوگ خود باپ جاتا ہے باقاعدہ اور اپنی بیٹیوں کا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں دے آتا ہے۔
وجہ کیا ہے؟ میں نے مفتی سعید صاحب سے وجہ پوچھی، 2 وجہ انہوں نے بیان فرمائی۔ سب سے بڑی وجہ امت کا غریب ہونا، یہ اس دور میں باپ کا غریب ہونا یہ ناسور ہے، زہر ہے۔ کیوں؟ ہم لوبی ہو گئے، ہم لالچی ہو گئے، ہم اس وقت تک اپنے بیٹے کا رشتہ کسی بیٹی والی کا یہاں نہیں لے کر کے جاتے ہیں جب تک کہ وہ 2 لاکھ روپے کا جہیز دینے کی بات نہ کہتے۔ یہ اس علاقے میں یہ مرض عام ہے، بیٹی بھی دے اور ساتھ میں 2 لاکھ روپے کا جہیز بھی دے اور 1 لاکھ نقد بھی دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس باپ کے گھر میں 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں گی اس باپ کو نیند کیسے آئے گی؟ اس بھائی کو نیند کیسے آئے گی جس کی 3 بہنیں جوان بیٹھی ہوں اور اس کے ان کے جہیز کا انتظام نہ ہو؟ مسلمانوں، یہ جہیز امت کے لیے لعنت بن گیا ہے، ناسور بن گیا ہے، زہر بن گیا ہے۔ ہاں اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی شہزادیاں، امت مسلمہ کی بیٹیاں، امت مسلمہ کی شہزادیاں، ہمارے گھر کی بیٹی فاطمہ، ہمارے گھر کی بیٹی عائشہ، ہمارے گھر کی بیٹی صفیہ آپ دوسرے کے گھروں پر جانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ہاں مجھے بتایا گیا وہ باپ چپکے سے رات کے اندھیرے میں جاتا ہے اور ان عیار لوگوں کے ہاتھ پر اپنی بیٹی کا سودا کر کے آ جاتا ہے اور بعد میں آ کر کے آنسو بہاتا ہے۔ وہ اپنا بھی ایمان برباد کرتا ہے، اپنی بیٹی کا بھی ایمان برباد کرتا ہے۔ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہی باپ مجرم ہے یا اسی کا بھائی مجرم ہے یا وہی مجرم ہے؟ کیا اس ملک کے اندر، کیا اس خاندان کے اندر، اس ملک کے اندر غریب ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا غریب ہونا کوئی پاپ ہے؟ ہم نے اتنا ناسور کیوں پیدا کر دیا ہے؟ سماج میں اتنا زہر کیوں گھول دیا گیا ہے؟ ہم اتنا لوبی کیوں بن گئے ہیں؟ ہم اتنے لالچی کیوں بن گئے ہیں؟ ہاں سوچو تو صحیح، اس کا ذمہ دار صرف وہ باپ نہیں ہے جو اپنی بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھوں پر فروخت کر رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار یہ سارا سماج ہے، ساری برادری ہے، سارا ملک ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، کوئی بھی اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ جہیز شریعت کا حصہ نہیں، جہیز اسلام کا حصہ نہیں، جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جہیز کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اب جو دلیل دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، ہاں ٹھیک ہے، علامہ ابن جریر طبری نے نقل فرما دیا، طبقات ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے 1211 سال پہلے اس بات کو نقل فرما دیا۔ میں مانتا ہوں البدایہ و نہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس بات کو نقل فرمایا، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ پیغمبر کا عمل متواتر ہے یا امت کے لیے سنت بنایا گیا ہو۔ اگر سنت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دیتے، صرف فاطمہ کو، رقیہ کو نہیں دیتے، ام کلثوم کو نہیں دیتے، حضرت زینب کو نہیں دیتے۔ اگر بڑھورا کا کوئی رہنے والا، لونا کا کوئی رہنے والا، بابوپور کوڈری کا کوئی رہنے والا، تندوا، نعمت پور، محمود آباد، اناؤ، کانپور، ہندوستان، پاکستان کا کوئی رہنے والا باپ اگر اس کے 4 بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی کو موٹر سائیکل دے گا تو دوسری کو بھی دے گا، تیسری کو بھی دے گا، چوتھی کو بھی دے گا۔ اگر 4 بیٹیوں کو موٹر سائیکل دینے کے پیسے نہیں ہیں تو کسی بھی بیٹی کو نہیں دے گا، اگر دے گا تو 4 کو دے گا۔ اگر لونا کا باپ اتنا انصاف پسند ہو سکتا ہے، ایک بڑورا کا رہنے والا مسلمان اتنا انصاف پسند ہو سکتا ہے، اگر محمود آباد، اناؤ، کانپور، لکھیم پور کا رہنے والا باپ اتنا پورے طور پر خوددار ہو سکتا ہے کہ 4 کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تو وہ شہنشاہ بطحا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی ذی احتشام، رسول بلند مقام، ساقی کوثر، شافی
काफिए महशर शाफिए रोज़े जज़ा इमाम الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف فاطمہ کو جہیز دے کر اپنی باقی 3 بیٹیوں کا حق کیسے مار سکتے تھے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی صرف فاطمہ سے محبت کرتے تھے، نبی کو صرف فاطمہ سے الفت تھی، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ عیار ہے، وہ شریعت سے واقف نہیں، وہ تاریخ سے واقف نہیں۔ آئی کوئی مائی کا لال اتہاسکار، آئی کوئی مائی کا لال مفسر، آئے کوئی مائی کا لال محدث آ کر کے مجھے تاریخ کے اوراق میں دکھائے، 8 لاکھ حدیث کے ذخیرے میں دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے علاوہ اپنی 3 بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کو 1 کٹوری بھی دی ہو۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوں، پورا ہندوستان اور ہندوستان سے باہر انگلینڈ میں، ملک شام میں میں نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی ہے۔ بڑے بڑے خطبہ اسٹیج پر موجود تھے، بڑے بڑے مفسر موجود تھے، میں نے کہا کوئی مجھے دکھائے آ کر کے، آج تک کسی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پتہ چلا جہیز شریعت کا حصہ نہیں، جہیز اسلام کا حصہ نہیں۔ مسلمانوں، اس کی وجہ سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ یا امت کے اندر ناسور بن گیا۔ یہ مت سمجھنا میں حرام ہونے کا فتویٰ دے کر کے جا رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، بے شک آپ اپنے بیٹے کو دیجئے، بیٹی کو دیجئے، آپ موٹر سائیکل دیجئے، ہیرو ہونڈا دیجئے، آپ بلٹ دیجئے، ہوائی جہاز دے دیجئے، کون منع کرتا ہے؟ بے شک دیجئے۔ لیکن جو فارمولہ آپ نے نکال رکھا ہے، جو آپ ایک چال چلتے ہیں جہیز لینے کی، بھیا ہماری مانگ جاج کچھ نہیں ہے، رشتہ آیا، بیٹی والے دیکھنے آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری مانگ جاج کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ کے آئے تھے، موٹر سائیکل دے رہے تھے۔ ابے کم وقت جب وہ موٹر سائیکل دے رہے تھے تو یہاں کا ہوائی جہاز کے چکر میں آیا ہے، وہی کر لیتا۔ ہمارے گھر کی مائیں اس میں بہت اسمارٹ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں کچھ تھوڑا ہی دیں گے، جو کچھ دیں گے اپنی بٹیا کا دیں گے۔ اچھا جب بٹیا کا دیں گے تو تمہارا منہ کاہے پھیل رہا ہے؟ تم کاہے پریشان ہو رہی ہو؟ خوب یاد رکھو، تمہارے بہو کے لائے ہوئے بیڈ پر ایک دن بھی تمہیں سونا نصیب نہیں ہوگا۔ تمہارے بہو کے لائی ہوئی کٹوری میں ایک دن بھی تمہیں پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ ماؤں، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتی ہو؟ کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتی ہو؟ ہاں امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، بغیر جہیز کی شادیوں کا رواج ڈالو، کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں بڑغورہ کے اندر، لونا شریف میں کتنے ہیں؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ اچھا پاؤں اٹھائے ہوئے ہو؟ اللہ، جہیز شریعت کا حصہ نہیں، جہیز اسلام کا حصہ نہیں، جہیز قرآن کا حصہ نہیں۔ ہاں اگر جہیز شریعت کا حصہ ہوتا، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب اپنی 4 بیٹیوں کو اتنا جہیز دیتے کہ رب ذوالجلال جنت الفردوس سے جہیز نازل فرما دیتا، اتار دیتا۔ جبریل امین سے لے کر کے حضرت میکائیل فرشتے تک مدینے کی گلیوں میں جہیز سجاتے۔ ہاں مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ جاتی، امام الانبیاء کی بیٹیوں کا جہیز پورا نہ ہو پاتا۔ بے شک۔ ہاں آپ اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو۔ جس باپ کے 4 بیٹیاں ہوں اسے نیند نہیں آتی۔ عزیزوں، اس رسم کو ختم کرنا ہے۔ بغیر جہیز کے نکاح کا رواج ڈالو۔ بیٹے والا بیٹے کا باپ، بیٹی کی ماں اپنے بیٹے کو کیسا لولا لنگڑا اپاہج ثابت کرتی ہے، جا کر کے بھیک مانگتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک صاحب نے بہت اچھی پوسٹ ڈالی تھی، جو حضرات بیٹیوں کے والد سے اپنی سسرال سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، انہیں رمضان میں زکوٰۃ بھی لینی چاہیے، وہ مستحق ہیں بیچارے۔
कमाई सकते ही नहीं है बेचारे, अपाहिज हैं, लूले लंगड़े हैं, काम धाम कुछ है ही नहीं, यूं ही पूरे तौर पर घूम रहे हैं। बेटी वाली सारी की सारी जितनी नाक है, चौधराहट है, जितनी खां साहिबियत है, सारी बेटी का बाप पैरों तले लौरौन डालता है। अब देखें, अव्वल एक तो ये जहेज, दूसरे 250 बाराती, अल्लाह अकबर। ये भी हमारे यहाँ रवाज बड़ा आम है। मैं तो ऐसी शादियों में शिरकत करता ही नहीं, आप हजरात बखूबी वाकिफ होंगे। मैं नहीं ऐसी शादियों में जाता जिसमें पूरे तौर पर शरीयत के खिलाफ काम किया जाए। ज्यादा बारात, अरे दूर की बात मैं क्या करूं, मैं अपने मामूजाद भाई की शादी में नहीं गया क्योंकि उसमें 80 बाराती थे। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं, ना मैं बारात लेके गया, ना हमारे यहाँ बारात आती है, ना हम लोग ले करके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे खानदान को इस चीज से अलग रखा है। और अगर मैं जिंदा रहा, अल्लाह ने एक बेटा दिया है, एक बेटी दी है। इंशाअल्लाह अगर आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे, शरीयत के मुताबिक आज भी उलमा निकाह कर रहे हैं, आज भी शादियां कर रही हैं। ये जायज नहीं है बेटी वालों से पूरे तौर पर खाने का डिमांड करना। बेटे वालों की तरफ से कि हमारे 250 बाराती आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए सोफा चाहिए, उनके लिए उनके बेहतरीन सामियाना पंडाल चाहिए, बेहतरीन पंखे लगे होने चाहिए, बेहतरीन उनके लिए कौरमा चाहिए, शीरमाल चाहिए, उनके लिए पूरे तौर पर रोस्टेड चाहिए। क्यों? तुम्हारे बाप के नौकर हैं। ये कतई जायज नहीं है। और मुफ्ती होने की हैसियत से एक फतवा दे करके जा रहा हूँ, उलमाए कराम का ऐसी शादियों में शिरकत करना हराम है। रद्दुल मुख्तार में लिखा, तनवीरुल अब्सार में लिखा, कंजुद दकाइक में लिखा, कशफुल हकाइक में लिखा, फतावा शाम में लिखा, फतावा महमूदिया में लिखा, किफायतुल मुफ्ती में लिखा, फतावा तातार खानिया में लिखा। उलमाए कराम का ऐसी शादियों में शिरकत करना हराम है जिस शादी में बेटे वालों की तरफ से खाने की डिमांड की गई है। नाजायज है, हराम है कतई। हाँ, आप कहाँ हैं? शरीयत को आप क्या समझ रहे हैं? खेल तमाशा समझ रहे हैं? शरीयत ने शादी को शादी कहा था, इसको सादे तरीके से करिए। हम इतना तमाशा क्यों करते हैं? हम इतनी खुराफातें हम क्यों पूरे तौर पर मचा दिया करते हैं? हम अपने घर में, बेशक अपने घर में हम मेहमानों को बुलाएं, अपने घर में हम 2000 लोगों की दावत का इंतजाम करें। किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया। लेकिन बेटे बेटी वालों के सर पर बोझ डालना, ऊपर से पूरे तौर पर 250 बाराती, उसके ऊपर से खाने का डिमांड, फिर उसके ऊपर से 2 लाख रुपए के जहेज का डिमांड, फिर नकद का भी डिमांड। अरे जिस बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे घर की नौकरानी बनाने के लिए भेज दिया हो, उस बाप से और आप ज्यादा क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ हाँ, जिसने अपने घर की शहजादी को तुम्हारे घर की बहू बना दिया हो, जिसने अपने घर की बेटी को तुम्हारे घर की जीनत बना दिया हो, जिसने पूरे तौर पर अपने घर की शहजादी को तुम्हारे घर की नौकरानी बनाने के लिए तुमको सौंप दिया हो, उस बाप से और आप क्या उम्मीद रखते हैं? इस गलत रिवाज को खत्म करो। और खूब याद रखो, कोई बाप खुद खुश हो करके नहीं देता जहेज अपने दामाद को। कई बापों का मेरे पास फोन आया, सूदी कर्ज लेना पड़ा बेचारों को, जमींदारों के घरों की खाद छाननी पड़ी बेचारों को, तब जाकर के शादी का इंतजाम हो पाए। हाँ हाँ, अब आप अंदाजा लगाएं, जो बाप ने दिया है सूदी कर्ज लेकर के तुम्हें फ्रिज दिया, तुम्हें पूरे तौर पर सूदी कर्ज लेकर के बैंक से लोन लेकर के तुम्हें डबल बेड दिया, तुम्हें हीरो होंडा मोटरसाइकिल दिया, तुम्हें कूलर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं जरा, अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपने दिल से पूछे, हाँ हाँ, अगर उस बेड के ऊपर सूद के पैसों से खरीदी गई बेड के ऊपर आप सोएंगे, आपको मीठी नींद सुकून की आएगी? नहीं आ सकती। हाँ हाँ, ब्याज के पैसों से खरीदी हुई फ्रिज का जब आप पानी पिएंगे, बताओ कितना ईमान तुम्हारे अंदर बाकी रहेगा? हाँ हाँ, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। बहुत मामला तो ऐसा हुआ, जिंदगी की आखिरी सांस तक बेचारा बाप अपनी बेटी के जहेज के लिए जो उसने कर्ज लिया था, वो कर्ज पूरे तौर पर अदा नहीं कर सका, घुट घुट के मर गया। उम्मत कहाँ जा रही है? हमारी जो आज हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बच्चियां, आज अगर
ہمارے اس غلط رواج کی وجہ سے دوسرے گھروں کی زینت بن گئی، اور ہم نے اس رواج کو بند نہیں کیا۔ ہمارے گھر کی بیٹی فاطمہ، ہمارے گھر کی بیٹی عائشہ، ہمارے گھر کی بیٹی عفیفہ، ہمارے گھر کی بیٹی زنیرہ، ہمارے گھر کی بیٹی سمیہ اگر ہماری اس غلط رواج کی وجہ سے دوسرے کے گھروں میں چلی گئی تو اس کی ذمہ دار صرف بیٹی نہیں ہوگی، بیٹی کا باپ نہیں ہوگا، بیٹی کا بھائی نہیں ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، پورا سماج اس کا ذمہ دار ہوگا، اور ہر ایک کو رب ذوالجلال کی عدالت میں گھسیٹا جائے گا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کریں گے بتائیں ذرا؟ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ شادی ہم سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ جہیز کا ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے، قورمے کا ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے، روسٹڈ بہترین تو نہیں مانگیں گے، دیشی مرغا شریف تو نہیں مانگیں گے۔ کھاؤ یا مرغا، قبر میں مرغا ہی بناؤ جاؤ گے، تب پتہ چلے گا جب مرغا بنا کے وہاں بیت چلے گا، تب یاد آئے گا ہم نے کتنے مرغے کھائے تھے۔ پھر یہی مرغا جب نکلے گا کہاں سے وہ خود آپ کو پتا ہے، پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ خیر کرے۔ جہیز جیسے لعنت کو ختم کرو۔ دو اس وقت جو فتنے تھے ان دونوں فتنوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایک ارتداد کا، دوسرا فتنہ شکیلیت۔ امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا علم کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ٹویٹر کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ نوجوانوں اس موبائل کے اوپر کچھ دین بھی پڑھ لیا کرو، کچھ شریعت بھی پڑھ لیا کرو، کچھ اسلام بھی پڑھ لیا کرو، کچھ ایمان کی باتیں بھی سیکھ لیا کرو۔ میں کہتا ہوں اس موبائل میں لاکھ برائیاں ہیں، انسانوں کے اندر بھی تو ہیں، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں۔ تم انسانوں کی خوبیاں دیکھو، ایسا اس موبائل میں کچھ برائیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، تم اس کو برائیوں کے ایپس پر تالا لگا دو، ان کے وہ ایپس بلاک کر دو اور اچھائیوں والے ایپس کھولو۔ اس گوگل کے اوپر سرچ کرو، اس میں رسول پاک کی سیرت پڑھو، صحابہ کرام کی سیرت پڑھو، صحابیات کی سیرت پڑھو، اپنے آپ کو علماء سے جوڑو، علماء کرام کے بیانات سنو، علماء کرام کی باتوں کو سنو، خود بھی اس سے فیض حاصل کرو، اپنے گھر والوں کو بھی سناؤ۔ قرآن کریم کی تلاوت اس موبائل کے ذریعے سے سنا کرو، علماء کے بیان سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو، تمہارا ایمان بنے گا۔ اور اگر تم اس سے تماشے دیکھو گے، سیریلز دیکھو گے، پکچریں دیکھو گے، فلمیں دیکھو گے، ڈرامے دیکھو گے تو خوب یاد رکھو اللہ کو خوب پتا ہے آج ہماری نوجوان نسل اس موبائل کی وجہ سے اپنے بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں۔ اس موبائل کی وجہ سے بھائی سے بھائی کے تعلقات خراب ہیں، ماں کے بیٹی سے تعلقات خراب ہیں۔ نہیں ماں بیٹی کو پتا، ماں آواز دے رہی ہے یہ موبائل پر مست ہے، نہیں بیٹے کو پتا ابا جی آواز دے رہے ہیں یہ موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، یہ موبائل پر مست ہے۔ اے لوگو اس موبائل کو صحیح استعمال کیا کرو۔ تازہ سروے ایلو کی رپورٹ کے مطابق ملک ہندوستان کے 78% نوجوانوں نے اپنے موبائل کے ساتھ نیٹ کو کنیکٹ کر رکھا ہے۔ وہ رات کے سناٹے میں سردی کا موسم ہوتا ہے تو لحاف کے اندر، گرمی کا موسم ہوتا ہے تو چھت کے اوپر، یہ سوچ کر کے کہ اب ابا سو گئے ہیں، اب اماں سو گئی ہیں، بڑی آپا سو گئی ہیں، بڑے بھیا سو گئے ہیں، بدترین قسم کے مناظر دیکھتا ہے ہمارا نوجوان۔ وہ بھول جاتا ہے تیری ماں تو سو گئی، باپ تو سو گئے، تیری بہنیں تو سو گئی، تیرا بھائی تو سو گیا، لیکن تیری ماں، تیرے باپ، تیری بہنیں، تیرے بھائی کو پیدا کرنے والا رب ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اس اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ تم اللہ سے ابا سے تو چھپا رہے ہو، اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ نہیں چھپا پاؤ گے۔ اس کو صحیح استعمال کرو، اس کو صحیح استعمال کرو، اس پر نبی کی سیرت پڑھو، اس پر علماء کے بیانات سنو، شعراء کے کلام سنو۔ اللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ہمیں پورے طور پر دین سیکھنے کی ضرورت ہے،
वहीं दीन समझने की भी जरूरत है। सीखने के दो तरीके हैं, नंबर 1 पढ़कर, नंबर 2 सुनकर। पढ़ने के लिए आपको मदरसों में दाखिला लेना पड़ेगा, मतलब पढ़ने के लिए आपको उलमा पूरे तौर पर उलमा के करीब जाना पड़ेगा। ये तो अगर आपकी उम्र निकल गई कोई बात नहीं, दूसरा आप तरीका अपनाइए, सुन करके इल्म दीन हासिल कीजिए, उलमा के करीब बैठिए, हुफ्फाज के करीब बैठिए, दीन जानने वालों के करीब बैठिए, शरीयत जानने वालों के करीब बैठिए, जो ईमान की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो कुरान की बात करते हैं, आप उनसे अपने ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। हाँ हाँ, ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये जमीन पर ऐसे ही चमकते हैं जैसे आसमान पर चांद चमकता है। अगर किसी के खानदान में एक हाफिज है, सारे खानदान वाले के लिए मुबारक हो। अगर खानदान में एक आलिम है, सारे गांव बस्ती वालों के लिए बहुत मुबारक है। अगर आपके इलाके में, अगर आपके खानदान में, अगर आपके घर में कोई आलिम है, कोई हाफिज है, उसकी कदर कीजिए, उसकी कदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए। खबरदार खबरदार, जर्रा बराबर उसकी शान में गुस्ताखी मत कीजिए। ये उलमा इस उम्मत के लिए बहुत जरूरी है, रोए जमीन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर कोई सस्ता आज के दौर में है तो मस्जिद का इमाम है, मदरसे का मुदर्रिस है, हाँ हाँ, मस्जिद का मुअज्जिन है। हाँ हाँ, हर चीज की रेट बढ़ गई, हर चीज की प्राइस बढ़ गई, लेकिन इन बेचारों की तनख्वाहें उतनी की उतनी ही है, इन बेचारों की तनख्वाहें उतनी की उतनी ही है। हाँ हाँ, कोई इनकी फिक्र करने वाला नहीं। सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद ये आपको दीन की बात बताते भी हैं, आपके बच्चों को दीन पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, खौफ नहीं करते, क्यों नहीं करते। हाँ हाँ, कितने ऐसे हाफिज हमारे दोस्त हैं, कितने ऐसे आलिम हमारे दोस्त हैं। अभी रमजान की बात बता रहा हूँ, मेरे पास हमारे चंद दोस्तों का फोन आया जो मेरे जानने वाले हैं, रोने लगे, कहने लगे मौलाना साहब जरा सदर साहब से कह दीजिए, जरा मुतवल्ली साहब से कह दीजिए, जरा मोहतमिम साहब से कह दीजिए, जरा 500 रुपए इजाफी दे दें, 500 रुपए जरा एक्स्ट्रा दे दें। बीवी मान नहीं रही है, वो जिद कर रही है इस बार हम नए कपड़े जरूर लेंगे। बच्चे मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार हम ईद पर नए कपड़े जरूर बनवाएंगे। वो नानी के यहाँ जाने की जिद करते हैं। हजरत जी हमारी तनख्वाह इतनी है, घर की चटनी रोटी मुश्किल से दाल रोटी चल पाती है। बताओ बीवी को कपड़े कहाँ से दिलाएं, बच्चों को कपड़े कहाँ से दिलाएं। हाँ हाँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई आपने अपनी बीवी के कितने दिनों से कपड़े नहीं बनवाए। कहने लगे अल्लाह की जात की कसम खा के कहता हूँ 6 साल शादी को हो गए। शादी के मौके पर अपनी बीवी के साथ सूट लेकर के जोड़े लेकर के गया था, तब से ये 7वीं ईद है। हर ईद पर मेरी बीवी वो शादी के मौके का एक सूट सिल लिया करती थी। हाँ हाँ, मैं अपनी 7 साल जिंदगी में अपनी बीवी को एक सूट खरीद के नहीं दे पाया। हजरत जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे 2 बच्चियां हैं, वो जिद करती हैं नानी के यहाँ जाने को, खाला के यहाँ जाने को, लेकिन हमारी बच्चियों के पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं कि वो पूरे तौर पर किसी पार्टी में शामिल हो सके, किसी रिश्तेदारी में जा सके। मुसलमानों, तुमने इन इमामों को इतना कमजोर क्यों बना दिया? तुमने इनको इतना तंग क्यों बना दिया? क्या इन्हें जीने का हक नहीं है? क्या इन्हें जीने का हक नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनकी बीवियां नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? तुम्हारे बच्चे हफ्ते में 2 मरतबा बकरे का गोश्त खाते हैं। इन बेचारों से पूछो, ठीक से दाल भी नसीब नहीं होती, ठीक से दाल भी नसीब नहीं होती। कुछ तो ऐसे हैं मेरी जानकारी में है, ईद और बकरीद के मौके पर भी उन्हें गोश्त देखने को मिलता है। सोचो तो सही, ये उम्मत के इमामों का हाल है, उम्मत के उलमा का हाल है। जहाँ आज हम इन स्टेजों पर नाचने वालों को, इस पे पूरे तौर पर मुशायरा पढ़ने वालों
مسلمانوں کو ایک ایک رات میں 1-1 لاکھ روپے دے دیا کرتے ہیں۔ یہ قوم ہماری جو سامنے موجود ہے ایک رات میں ایک ناچنے والی کو پر لاکھوں لٹا دیا کرتے ہیں، اور ایک امت کے امام کو جو تجھ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الامام ضامن، یہ امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہے، تمہاری نمازوں کو اللہ کے دربار میں پہنچانے والا ہے۔ تم اپنے اماموں کی عزت کیا کرو، حفاظ کی عزت کیا کرو۔ میرے نبی نے علماء کی شان میں فرمایا اے لوگو ان العالم لا یستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، ان علماء کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، ان کے لیے دعائیں کو دعائیں دیا کرو۔ ہاں ہاں، ان کے لیے تو آسمان کے ذرے بھی دعائیں کرتے ہیں، آسمان کے ستارے بھی دعائیں کرتے ہیں، زمین کے ذرے بھی دعائیں کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، ہاں ہاں، اور انبیاء کسی کو روپیہ پیسے کا وارث نہیں بنایا کرتے، انما ورث العلم، وہ تو علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جہاں تمہیں علماء ملے ان سے علم دین حاصل کر لیا کرو۔ ہاں ہاں، ایک عالم کتنا ضروری ہے، ایک عالم کتنا ضروری ہے۔ ہاں ہاں، بتاؤ تو صحیح، نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں۔ ہاں، اذانیں کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں۔ ہاں ہاں، ابا کا انتقال ہو گیا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہی بیچارے علماء ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ ایک عالم زمین پر ایسا چمکتا ہے جیسے آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ان پر خرچ کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تم نیک لوگوں کو کھانے کھلایا کرو، علماء کو اپنے قریب کیا کرو، ان کو دعوتیں کھلایا کرو، ان کو کپڑے پہنایا کرو، ان کی ضروریات کا انتظام کیا کرو، تاکہ یہ تمہارا دیا ہوا کپڑا پہن کے، تمہارا دیا ہوا کھانا کھا کر کے جب اللہ کو سجدہ کریں گے اللہ اس سجدے میں تمہیں بھی حصے دار بنا دے گا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ علماء کی برکت ہے، یہ علماء کی برکت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، بس یہی آخری روایت بیان کر کے میں اپنے بڑے طور پر اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جاتا ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ انہیں بتاؤ تو صحیح۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ہاں وہ جب قیامت آئے گی تو ساری کائنات بکھر جائے گی، ساری کائنات بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس کا جواب یوں نہیں دیا بلکہ یوں فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ اچھا یا رسول اللہ کچھ نشانی ہی بتا دو۔ فرمایا ہاں آؤ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ نوٹ کرو، نوٹ کر رہے ہیں۔ ترمذی اٹھائیے، ابواب الفتن کھولیے، مشکات اٹھائیے، ابواب الفتن کھولیے، بخاری اٹھائیے، ابواب الحدود کھولیے۔ پورے طور پر تمام کے تمام کتب معتبرات میں یہ روایت درج ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے ابو ہریرہ اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وعدنا صديقه واقصى اباه وزهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارجلهم واكرم الرجل مخافة شره وزارت القينات والمعادف وشربت الخمور فلعن آخر هذه الأمة أولها، رواہ الترمذی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جب قیامت قریب آئے گی لوگ امانتوں میں خیانتیں کرنے لگیں گے، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں، دیں گے تو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے۔ ہاں اور کیا ہوگا؟ والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین، لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے۔ وَأَتَاءُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، شوہر اپنی
اپنی بیوی کے تلوے چاٹے گا، بیٹا اپنی بیوی کے تلوے چاٹے گا، وَآقَ أُمُّهُ ماؤں کو دھکے دے گا، وَعَدْنَا صَدِيقُهُ بیٹا اپنے دوست کو گلے سے لگائے گا، وَآقْشَى أَبَاهُ اپنے باپ کو دھکے دے گا، وَزَارَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ یہ مسجدیں جاہلوں زہارت کا اڈا بن جائے گی، ان مسجدوں میں جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی علماء سے لوگ دور ہو چکے ہوں گے، کوئی حافظ نہیں ہوگا، کوئی عالم نہیں ہوگا، کوئی قاری نہیں ہوگا، کوئی مفتی نہیں ہوگا۔ وزارت الاصوات فی المساجد ان مسلوں پر جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہاں ہاں وہ ان ممبروں سے غلط بیانی کریں گے، ان ممبروں سے جھگڑے کی بات کریں گے، فساد کی بات کریں گے، تماشے کی بات کریں گے، خرافات پھیلائیں گے۔ وزارت الاصوات فی المساجد یہ مسجدیں بھی شور شرابہ کا گھر بن جائیں گی۔ اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم قوم کا سب سے بدتر انسان قوم کا سردار بن جائے گا۔ ہاں ہاں وکان زعیم القوم ارجلہم ہاں ہاں قوم اور حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وشربت الخمور وشربت الخمور شراب عام طور سے پی جائے گی۔ اور اس کی تشریح علامہ منظور نعمانی نے یہ کی، لوگ شراب کا نام بدل کر پینے لگیں گے۔ کیا آج شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا؟ کیا وسکی نہیں کر دیا گیا؟ کس کمبخت مفتی نے فتویٰ دیا کہ بیئر کا پینا درست ہے یا وسکی کا پینا درست ہے؟ جیسے شراب حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے۔ شراب کی حرمت کا اعلان رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں فرمایا، امام الانبیاء نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، علماء کرام نے اپنے کتب معتبرات میں فرمایا، تمام وہ نشے ہماری شریعت میں حرام ہیں۔ ہاں ہاں جو پورے طور پر انسان کا ہوش جس سے کھو جائے، اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے، بیٹی یاد نہ رہے، ایسے تمام کے تمام نشے ہماری شریعت میں حرام ہیں۔ خواہ وہ شراب کی شکل میں ہو یا بیئر کی شکل میں ہو یا وسکی کی شکل میں ہو یا افیم کی شکل میں ہو یا چرس کی شکل میں ہو یا گانجے کی شکل میں ہو یا بھانگ کی شکل میں ہو، جتنے ایسے نشے ہیں جو انسان جس میں اپنا ہوش کھو بیٹھے ہماری شریعت میں حرام ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ وشربت الخمور وشربت وزارت القینات والمعادف گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ہر طرف گانا بجانا عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ مسجدوں سے بھی گانے کی آوازیں آنے لگیں گی۔ آج جمعے والے دن دیکھیے ہم موبائل سائلنٹ کرنا بھول گئے اور چھمک چھلوں کی ٹون لگی ہوئی ہے ہمارے موبائل کے اوپر۔ خالہ نے فون لگا دیا ہے نماز کے درمیان، یہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہا ہے اور ادھر سے اس کا موبائل بھی اپنا اسٹارٹ پورے طور پر اس پر ٹون بج رہی ہے، گانا بج رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وزارت القینات والمعادف یہاں یہ سب ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور میرے نبی نے آخری بات فرمائی، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اس دور کے لوگ اپنے بزرگوں کو گالیاں دینے لگیں گے۔ کیا بزرگوں کو گالیاں نہیں پڑ رہی؟ کیا ہم اپنے بڑوں کو کوستے نہیں ہیں؟ وہ ہمارے لیے کچھ نہیں بنا کر کے گئے؟ یہ سب علامات قیامت ہیں۔ اور آگے کی روایت میں ہے کہ دوسری معتبرات میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مرد عورتوں کے کپڑے پہننے لگیں گے، عورتیں مردوں کے کپڑے پہننے لگیں گی۔ ہاں ہاں بیٹی بھی ماں کو ڈانٹ دیا کرے گی، چپ رہو بکواس نہ کرو۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ لوگ ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم کریں گے، کسی کے دل میں عزت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا۔ اے لوگوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے۔ آگے آنے والا دور اس سے بھی فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دور کے لیے خود بھی تیار ہو جائیے، اپنی نوجوان نسل کو بھی تیار کیجیے، خود بھی دین سیکھیے، اپنی نوجوان نسل کو بھی دین سکھائیے، مدرسوں میں داخلہ دلائیے، حافظ بنائیے، عالم بنائیے، قاری بنائیے، محدث بنائیے، مفسر بنائیے، مدبر بنائیے۔ ہاں ہاں اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، سائنٹسٹ بنائیے، وکیل بنائیے، بیرسٹر بنائیے۔ ہاں ہاں ہر ایک علوم میں اپنے بیٹے کو آگے لے کر کے آئیے۔ شریعت کسی بھی علم کی مخالفت نہیں کرتی، لیکن علم دین کو اول رکھیے، علم شریعت کو اول رکھیے، علم الکلام کو اول رکھیے، علم القرآن کو اول رکھیے۔ اپنے بچے کو، اپنی اولادوں کو اتنا دین ہم ضرور پڑھائیں جس سے اسے حرام و حلال کی تمیز آ جائے، اس سے پورے طور پر جائز و ناجائز کی پہچان ہو جائے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، آگے آنے والی نسل بڑے خطروں بھرا دور دیکھنے والی ہے۔ ہاں 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 ان علماء کی عزت کیجیے۔
کیجئے، حفاظ کی عزت کیجئے، مدارس کی خدمت کیجئے، مساجد کی خدمت کیجئے، خانقاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اب کوئی ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا، اب کوئی آسمانی فرشتوں کا لشکر نہیں آئے گا تمہاری مدد کے لیے۔ تمہیں خود اپنی عمارتوں کی حفاظت کرنی ہوگی، تمہیں خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے قرآن کی حفاظت کرنی ہوگی، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہر اعتبار سے ان علماء کا ساتھ دینا ہوگا، ہر اعتبار سے انہیں مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی جلسہ آپ کا پورے طور پر جاری رہے گا، آپ حضرات اسی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ہمارے تمام جتنے احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، سب کا میں احسان مند بھی ہوں اور شمیم قلب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ہمارے تمام عزیزوں کا، کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔